اور ابھی آپ کو بتائیں مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے پاکستان اور IMF کے درمیان اتفاق پائے جانے کا امکان سامنے آ گیا۔ آج مذاکرات کا آخری روز ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان بجٹ اہداف پر اتفاق رائے ہونے کا قوی امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے 2026 سے 2031 تک کی نئی 5 تلا آٹو پالیسی کا مسودہ IMF کے ساتھ شیئر کر دیا، جس میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروغ کو ترجیح دی جائے گی۔ IMF نے الیکٹرک گاڑیوں پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ حکومت نے اس کے برعکس صرف 1% ٹیکس لگانے کی سفارش کی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ نئی انرجی گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کم شرح ٹیکس ناگزیر ہے۔ ذرائع کے مطابق 4 اور 3 ویلر الیکٹرک گاڑیوں، موٹر سائیکل، الیکٹرک بسوں، ٹرکوں، پک اپ، ڈبل کیبن اور ٹریکٹر سمیت دیگر گاڑیوں پر بھی کم شرح ٹیکس کی تجویز زیر غور ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے IMF کے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ایران اب معاہدہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ تھک چکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کو بہت جلد ختم کر دیں گے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بارے میں جو سوچ رہا تھا وہ اب ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اس معاملے میں بہت اچھا کام کیا۔ امید ہے کہ تمام مسئلے خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکا جائے اور خطے میں کشیدگی مزید نہ بڑھے۔ واضح ہے کہ یہ بیان اس وقت سامنے آیا کہ جب امریکہ میں ریپبلکن اکثریت نے قرارداد کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا، جس کا مقصد ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کو کانگریس کی واضح منظوری سے مشروط کرنا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی خارجیوں کے خلاف بڑی کامیابی، 22 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں فتنۃ الخوارج کے 22 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی میں بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقوں میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے اور مقامی آبادی کو دھمکیاں دے کر یرغمال بنا رکھا تھا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے محفوظ نقل و حرکت کے لیے مقامی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا، جس کے باعث معصوم جانوں کو خطرات لاحق رہے۔ ISPR کے مطابق علاقے بھر میں کلیئرنس اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گجر سنگھ پولیس کی کارروائی، پابندی کے باوجود گٹکا فروخت کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزم ریحان مسیح کو خفیہ اطلاع پر منٹونگبری سی روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم عرفان کو عبدالکریم روڈ پر سرے عام گٹکا فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان پان شاپ کی آڑ میں لوگوں کو گٹکا فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے 1000 سے زائد گٹکے کی پڑیاں برآمد، مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سول لائن چودھری اثر علی نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ابھی اپڈیٹ کریں گے لنڈا بازار پرانی میوہ منڈی میں حلف برداری آل پاکستان انجمن تاجران مٹیریل ریڈی میڈ گارمنٹس منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی، چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ، صدر لاہور میاں طارق فیروز، سینئر نائب صدر SM اختر، جنرل سیکرٹری نعیم بادشاہ، محمود اختر بٹ، DSP دانش رانجھا، صدر شوز مارکیٹ موتی بازار عبید الرحمان چٹھا، افتخار جٹ اور دیگر بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اس موقع پر نومنتخب عہدیداران آل پاکستان کے صدر اشرف بھٹی نے حلف لیا۔ چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر کے لیے خرم بٹ، چیئرمین سیٹھ جاوید محمد عرفان، جنرل سیکرٹری حاجی الیاس، نائب صدر پوری تنظیم نے حلف اٹھایا۔ حافظ عطاء الرحمان جٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ اور تاجر تنظیم مل کر درندہ مسائل حل کرے گی۔ تاجروں کی اتحاد اور تاجروں کی فلاح کے لیے مل جل کر کام کیا جائے گا۔ دانش خان کی رپورٹ کے مطابق SHO شادباغ زاہد حسین پر خاتون کے سنگین الزامات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ سابق شوہر پر ذناب الجبر کا جھوٹا مقدمہ درج نہ کرنے پر SHO کو نشانہ بنایا گیا۔ خاتون نائلہ بی بی کا متنازع ماضی اور دستاویزی حقائق بھی سامنے آ گئے۔ قانونی میرٹ پر انکار کرنے پر SHO پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے۔ خاتون نائلہ بی بی پہلے ہی مختلف تھانوں میں چوری اور اغوا سمیت 7 مقدمات درج کروا چکی۔ خلا سے قبل میاں بیوی کے رشتے کے دوران ذناب الجبر کا مقدمہ درج کرانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ میرٹ سے ہٹ کر مقدمہ درج نہ کرنے پر SHO شادباغ ظاہر حسین پر خاتون نائلہ بی بی کی جانب سے بے بنیاد الزام عائد کیے گئے تھے۔ خوشاب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ناصر کبیر کے مطابق حلقہ PB تراسی خوشاب کی سیاست میں دلچسپ موڑ آ کر ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے دعوے، طویل مشاورتی اجلاس، طاقت کے مظاہرے اور عوامی اجتماعات بالآخر ایک سیاسی سمجھوتے پر
اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ ملک گل اصغر خان بگھور اور ان کے بھائی ملک گل داد خان بگھور اور ٹیوانا گروپ کی حمایت یافتہ امیدوار رضا خان بلوچ انتخابی میدان میں بھرپور تیار، جلسے جلوس اور عوامی رابطہ مہم کے ذریعے یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ اس بار کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 2 دن پہلے تک عوام کو مشاورت اور اعتماد کے نام پر اکٹھا کیا جاتا رہا۔ کارکنان اور سپورٹرز کو امید دلائی گئی کہ میدان آخری وقت تک سجایا جائے گا، مگر اچانک کاغذات واپس لینے کے فیصلے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر فیصلہ پہلے ہی یہی کرنا تھا تو پھر حلقے میں سیاسی بے چینی کیوں پیدا کی گئی؟ سردار ظفر علی خان بلا مقابلہ MP منتخب ہو چکے ہیں تو ان پر ذمہ داری اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی نمائندہ عوام کے ووٹوں کی جنگ لڑے بغیر اسمبلی پہنچتا ہے تو اس سے عوام کی توقعات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ حلقہ PB 83 کے عوام اب نعروں سے زیادہ عملی کام چاہتے ہیں۔ پینے کے صاف پانی، ٹوٹی سڑکیں، صحت کی سہولیات، نوجوانوں کے روزگار اور انفراسٹرکچر جیسی بڑے مسائل فوری توجہ کی حل طلب ہیں۔ اسی طرح ملک گل اصغر خان بگھور جو وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات ہیں، ان پر بھی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ توانائیاں صرف سیاسی حکمت عملی تک نہیں بلکہ خوشاب میں پسماندگی دور کرنے اور فلاحی سرگرمیوں کے جال بچھانے میں وقف کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ملک گل اصغر خان بگھور نے 2-3 بڑے سیاسی اجتماعات میں خود کو عوام کی عدالت میں پیش کیا، مگر یہ سلسلہ رک گیا۔ PB 83 کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ قمرالزمان چیئرمین وقف املاک بورڈ اور ناصر مشتاق ایڈیشنل سیکرٹری شرائن جو کہ ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی اور مائنورٹیز کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، گردوانوں اور مندروں میں ترقیاتی کام کرنے پر اور ان کے تہوار منانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ اسی طرح مل جل کر بھائی چارے کے تحت مہمان نوازی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے رہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق بہتر رویہ، عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنا مقصد ہے۔ DIG آپریشن محمد فیصل کامران کی ہدایات پر پولیس لائن میں روزانہ کی بنیاد پر لیکچرز کا انعقاد۔ SP City عاطف امیر نے افسران اور جوانوں کو رویہ بہتر بنانے پر لیکچر دیا۔ SP عاطف امیر نے پولیس افسران اور جوانوں کا عوام سے رویہ، کمیونٹی پولیسنگ، پبلک سروس ڈیلیوری، اسٹریس مینجمنٹ اور تھانہ کلچر میں تبدیلی سے متعلق بریف کیا۔ عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، برداشت کا دامن مت چھوڑیں۔ افسران اپنے ماتحت پولیس نفری کو عوام سے بہتر رویہ، کمیونٹی پولیسنگ پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ پولیس لائن اسکول میں دوران کورسز پولیس افسران اور جوانوں کو پبلک سروس ڈیلیوری، عوام سے بہتر رویہ پر لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ SP ہیڈ کوارٹر منزہ کرامت نے کہا، حکومتی احکامات پر مینو عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن سید معتصم باللہ شاہ نے ڈپٹی کمشنر محمد عرفان الدین، DPO شوکت علی، ضلعی افسران اور مقامی مشران کی ہمراہ تحصیل غلجو میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے صوبائی حکومت، پاک آرمی، پولیس اور مقامی عمائدین کی مشترکہ کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، باہمی تعاون سے ضلع میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تحصیل ہسپتال غلجو کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے غلجو ہسپتال دورے کے موقع پر سہولیات، ادویات کی دستیابی، عملے کی حاضری اور حفاظتی ٹیکہ جات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ویٹنری حکام کو مال مویشیوں کے لیے طبی اور آگاہی کیمپس باقاعدگی سے منعقد کرنے کی ہدایات کی گئیں۔ بعد ازاں غلجو ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس کی صدارت میں انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ عوامی سہولت اور مفاد عامہ کی خاطر اورکزئی کے ضلعی اور تحصیل دفاتر کو قلعہ اور غلجو ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کے لیے عمل جلد مکمل کیا جائے۔